اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس نے بھی تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں 4 طرح کے عذاب اس کو دیے۔ پہلا، آگ کا عذاب، پانی کا عذاب، مٹی کا عذاب اور ہوا کا عذاب۔ یہ 4 اجزاء ہیں جس سے یہ دنیا بنی۔ تو جو انسان تکبر کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان میں سے کسی نہ ایک کسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب عطا فرماتے ہیں۔ فرعون، اس نے تکبر کیا، انا ربکم الاعلی، اللہ نے پانی کا عذاب دیا، ڈوب گیا۔ پھر قارون، اس نے مال کی بنیاد پر تکبر کیا، اوتیتہ علی علم من عندی، اس نے یہ تکبر کیا کہ یہ جو میرے پاس مال پیسہ ہے نا، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میں نے ایسی ڈیلنگ کی تھی، میں نے یہ ڈیل کریک کی تھی، اس وجہ سے یہ مال پیسہ میرے پاس ہے۔ اللہ نے مٹی کا عذاب دیا، زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ تیسری قوم عاد، ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا کہ ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب دیا، ریحن صرصرا، کہ ان کے اوپر ایسی ہوا بھیجی کہ جو مومنین تھے ان کو تو بڑی اچھی لگی، بڑا مزہ آیا کہ بڑی ٹھنڈی میٹھی ہوا ہے، لیکن جو کافر تھے، تکبر کرنے والے تھے، اس ہوا نے ان کو پٹخ پٹخ کر زمین پر ایسے پھینکا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ اگلے دن ان کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جیسے بڑے بڑے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے۔ تو ہوا کا عذاب آیا۔ پھر بنی اسرائیل نے تکبر کیا۔ جب بنی اسرائیل نے تکبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مانو، تو کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آگ کا عذاب دیا۔ تو جو انسان تکبر کرتا ہے، اللہ رب العزت ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی عذاب اس کو لازماً عطا فرماتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں ذرا بھی میں آتی ہے نا، کسی بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کا معاملہ نتیجہ سامنے فرما دیتے ہیں فوراً۔ آپ دیکھیں جنگ حنین میں حضرات صحابہ کرام کی تعداد 12,000 تھی اور مخالفین کی تعداد 4,000 تھی۔ جب سنا کہ دشمن 4,000 کی تعداد میں ہے تو اس وقت دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہم ڈبل ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ جیسے ہی یہ بات دل میں پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ابتدا میں پھر دشمن نے ایسی تیر اندازی کی کہ پاؤں اکھڑنے لگ گئے۔ جب پاؤں اکھڑنے لگے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو فرمایا کہ اعلان کرو، تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ چونکہ ان کی آواز بہت اونچی تھی جو دور تک سنائی دیتی تھی، انہوں نے اعلان میں فرمایا کہ اے درخت کے نیچے اللہ کے نبی سے بیعت کرنے والوں، بیعت رضوان کا حوالہ دیا۔ جب یہ بات کی اس ٹائم صحابہ کرام پھر واپس آئے اور انہوں نے پھر ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دل میں یہ خیال آیا کہ ہم زیادہ ہیں، کثرت میں ہم آرام سے جیت جائیں گے، بس یہ تھوڑا سا خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً نتیجہ سامنے کر دیا۔